اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کی 10ویں دعا جس میں خالق کائنات سے 3 باتیں ہم عرض کرتے ہیں جو خاص ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور توکل اللہ کے اوپر کریں۔ دوسرے یہ کہ اللہ کے حضور جو اس کے کامیاب بندے ہیں ان میں سے ہمارا شمار ہو۔ تیسرا یہ کہ اللہ کے بے حد قریب بندوں میں ہمیں پروردگار عالم ہمیں قرار دے۔ لہٰذا پہلے یہ کہ جو اللہ کے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں توکل پروردگار عالم حاصل ہو اور بھروسہ پروردگار عالم پہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اللہ کے اوپر بھروسہ کریں اور ہم حرکت نہ کریں۔ نہیں عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام کو کریں اور اس کا نتیجہ پروردگار عالم کے اوپر چھوڑ دیں، وہ بہترین نتیجہ عطا کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں یا چھوڑ دوں، کھلا رکھوں؟ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے میں چھوڑ دوں اور کھلا رکھوں؟ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اپنے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کرو کہ یہ اونٹ کہیں ادھر ادھر نہ جانے پائے، میرا اونٹ صحیح و سالم رہے۔ اور دوسری یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ گزر رہے تو کیا دیکھا کہ کچھ کھیت میں کسان بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تم کیوں کام نہیں کر رہے ہو، کیوں جتائی بوائی نہیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیے، آپ یہ بیج کو زمین میں ڈالیے، زمین کو کے سینے کو چاک کرنے کے بعد اس کے بعد پروردگار عالم کے اوپر توکل کریے، وہ بہترین نتیجہ دینے والا ہے۔ اس کے بعد آپ پروردگار عالم کے اوپر بھروسہ کریں، توکل کریے، وہ بہترین آپ کو اناج عطا فرمائے گا۔ تو اسے کہتے ہیں توکل۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کام کو کرتے رہیں اور پھر اس کے اوپر نتیجے کو چھوڑ دیں، وہ بہترین نتیجہ عطا کرنے والا ہے۔ اور عزیزان گرامی، دوسرے یہ کہ ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں ماہ مبارک رمضان میں جو چاہتے ہیں یہ ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے حضور کامیاب بندوں میں ہمارا شمار ہو۔ کامیاب بندہ وہی ہے کہ جو پروردگار عالم کے امر و نہی کو عمل کرتا ہو، اس کے اوپر اس کو انجام دیتا ہو، اور اگر اس سے دور ہے تو وہ کبھی پروردگار عالم سے قریب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں پروردگار عالم سے اگر قریب ہونا ہے تو ہمیں یہ کام انجام دینا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، اور اس کے لیے کہ ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے تو اس کے لیے 2-4 چیزیں ہیں، جس میں یہ کہ ہمیں ایمان اور عمل صالح انجام دینا ہے، دوسرے یہ کہ معبود کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور تیسرے یہ کہ راہ حق میں ہمیں جہاد کرنا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھیں گے، عمل صالح انجام دیں گے، تب ہم جا کے اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں، اور پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل کریں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے۔ اور تیسرے یہ راہ حق میں جہاد کرنا۔ عزیزان گرامی، راہ حق میں جہاد کرنے کے لیے یہ نہیں کہ انسان صرف تلوار لے کے میدان میں چلا آئے، بلکہ جو اس کا نفس کہتا ہے، جو عمل کرنے کے لیے جو پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہے اس کے اوپر عمل کریں، اور اپنے نفس کی جو اس کا نفس اگر کسی برائی کی طرف لے جاتا ہے اس کی مخالفت کرے، اس کو بھی ایک بہترین جہاد کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جہاد انسان کے دنیا میں دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی فکر کرنا، اسے کہتے ہیں جہاد۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی ساری کی ساری اللہ کی عبادتوں میں گزری، چاہے وہ مولا متقیان جو بھی وقت رہا ہو، کبھی کسی جنگ میں کسی مقام پہ خیبر کو فتح کیا، انتر کو مارا،
مرحب کو قتل کیے، یہ سارے مقامات جتنے بھی جہاں پہ ہیں، مولا متقیان نے کبھی فخر نہیں کیا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب سجدے کے عالم میں مولا متقیان کے سر پہ ضربت لگی تو ایک جملہ کہا، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی انسان کی زندگی وہ ہے کہ جو راہ حق میں قربانی کے ساتھ ہو تو جو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے تاکہ وہ ہماری زندگیاں کامیاب ہو سکیں۔ اصل اگر کامیابی زندگی چاہتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی قربت چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راہ پہ اپنی زندگی کو چلائیں، اور جب ہماری موت آئے تو وہ اللہ کی راہ پہ آئے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، پروردگار ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے اقوال و افعال کو ماننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہمیں نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔